الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی والے راستے کی تعلیم دی کہ یہ اچھائی والا راستہ ہے اور یہ برائی والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے اسباب بھی واضح کر دیے اور برائی کے طریقے اور برائی کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں کھلے عطا کر دیے اور اہل ایمان پر انسانوں پر چھوڑ دیا کہ وہ سیدھے راستے کا انتخاب کریں یا گمراہی والے راستے کا انتخاب کریں۔ اب جو شخص ہدایت والے راستے پر عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو متقی اور پرہیزگار کہا جائے گا، کیونکہ اس شخص نے برائی اور گمراہی کے اسباب کی فراوانی کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے دین کی محنت کو قبول کیا اور اس میں لگ گیا۔ یہی مقصد اس روزے کا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی و طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے۔ تو یہ کھانا پینا چھوڑنا، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہم کھانا پینا اپنی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے بھی چھوڑتے ہیں۔ جب انسان یہ معاملہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، مخصوص وقت کے لیے کر رہا ہے، تو پھر یہ کھانا پینا چھوڑنا، جنسی خواہشات سے بچنا، یہ انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان آسان عبادتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس روزے کا انسان کی صحت پر بہت ہی اچھا اثر پڑتا ہے۔ دینی اعتبار سے تو روزہ، رمضان کا مہینہ، یہ ہے ہی قابل فخر اور بہت زیادہ عظمتوں والی چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شعبان کے آخری دن خطاب کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطاب میں رمضان المبارک کا خلاصہ پیش فرما دیا۔ دیکھیں آج اتوار کا دن ہے اور کل امید ہے کہ سعودی عرب میں روزہ ہوگا، تو یوں سمجھیں کہ روزوں سے ایک دن پہلے جو دن تھا، آج ہماری مجلس بھی اسی مجلس میں ہو رہی ہے، اسی دن میں ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہی فضیلت بیان کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور اس مہینے کی راتوں میں
قیام کر کے تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ یعنی یہ 5 فرض نمازوں کی طرح تراویح کی نماز فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کا بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے رمضان کے روزے میں قیام کیا، یعنی تراویحاں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں الفاظ یہ تھے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں تراویحوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے لوگ تراویحوں کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین، ظاہر ہے دن کو کام کر کے تھکی ہوئی ہوتی ہیں، افطاری میں بھی کام کرتی ہیں، اور پھر صبح سحری میں بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو اس لیے مصروفیت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے بعض اوقات وہ تراویح کے سلسلے میں سستی کر جاتی ہیں۔ سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تراویح پڑھائی، اور چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر یہ کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ تو اس کے فرض ہونے کے ڈر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی، لیکن صحابہ سے کہا تم اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھروں میں یا مسجد میں اکیلے اکیلے تراویح نماز پڑھو۔ ان 3 دنوں کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح مسجد نبوی میں شروع کروائی، جب سارے صحابہ موجود تھے، اکثر صحابہ موجود تھے، تو اکثر صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت شروع کروائی۔ ظاہر ہے سب پہلے سے اپنے گھروں میں مسجد میں اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کروائی، اس وقت بھی مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر جو ہے نا پڑھے گئے، اور اس وقت سے لے کر ہمارے موجودہ دور تک مسلسل یہ 20 رکعت تراویح اور 20 رکعت تراویح جو ہے نا وہ وہاں پہ پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے تراویح کے سلسلے میں ہمیں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے، اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے ارادے سے کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں آپ کسی کو 1 روپیہ دیں نفلی مدد کرتے ہوئے، اس کا کتنا ثواب ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ 1 روپیہ دیں کسی کو صدقہ کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے، تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ اس میں فرق یہ، اس کو یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے عام دنوں میں، اور وہی آدمی فجر کی فرض نماز پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے فرض کا ثواب زیادہ ہے، نفل کا ثواب کم ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں نفل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ثواب اسے عطا کرتے ہیں 1 فرض جتنا، اور پھر رمضان کے مہینے میں فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں 1، لیکن اس کا ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 70 فرضوں کے برابر۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم جتنی بھی عبادت کریں گے وہ ساری کی ساری عبادات انتہائی قیمتی ہیں، چاہے آپ زکوٰۃ کی صورت میں عبادت کریں، چاہے نفلی صدقے کی صورت میں عبادت کریں، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں آپ عبادت کریں،
چاہے نمازوں کی صورت میں آپ عبادت کریں، کسی کے ساتھ حسن سلوک آپ کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، کسی کو کھانا کھلائیں گے، کسی کی آپ خدمت کریں گے، کسی کو آپ کھانا پکا کے دیں گے، گھر کے کام کریں گے، صفائی کریں گے، ان میں سے ہر ایک ایک کام پر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے فطرتی طور پر انسان کو تنگی تو ہوتی ہی ہے، ظاہر ہے انسان کمزور ہے، ان چیزوں کو ہم نے برداشت کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے بوجھ نہیں سمجھنا، اور خدمت کے ساتھ دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ ہم نے ساری عبادات بھی کرنی ہے۔ اب اسی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے کے افطار کروانے کا ثواب بیان کیا۔ فرمایا جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کروائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ افطار کروانے پر ایک انعام، دوسرا انعام افطار کروانے پر اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے آزادی عطا کرتے ہیں، اور افطار کروانے پر تیسرا انعام فرمایا روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو افطاری کروانے پہ آپ کو تین اجر مل رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، دوزخ سے آزادی مل رہی ہے، اور روزہ دار کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کے روزے کا آپ کو الگ ثواب ملے گا، اور دوسرے کو جو آپ نے افطاری کروائی ہے اس کو جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ملا اس کا آپ کو الگ سے ثواب ملے گا۔ تیسرا سنیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کو روز افطاری کروائے، بھی میں کیسے دیگیں پکاؤں گا، کیسے ہانڈی پکا کے لوگوں کو کھلاؤں گا، اتنی طاقت تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا آسانی فرمائی، فرمایا یہ ثواب جو اوپر تین چیزیں گزری ہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے ذریعے آپ افطاری کروا دیں گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو پانی دے دیا، اس کے ذریعے اس نے افطاری کر لی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اجر و ثواب دیں گے۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے لسی سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ یہ ثواب دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک گھونٹ کسی کو دودھ پلا دے اور وہ اس سے افطاری کر لے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں بالکل کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کرنے، دوسروں کی مدد کرنے میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ فضائل ہمیں سامنے رکھنے چاہیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ مزید اسی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ ہم صبر کر رہے ہیں نا کہ صبح سے کھا پی نہیں رہے اور اپنی خواہشات سے بچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی۔ اسی طرح صبر میں یہ بات بھی ہے کہ ہم دل کر رہا ہے ہم گانا سن لیں تو کوئی غیبت کرنے لگا ہے، اور کئی چیزیں ہیں ہماری جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو روزے کی کیفیت میں اپنے کانوں کو گناہ سے بچانا، اپنے منہ کو گناہ سے بچانا، اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانا، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے بچانا، اپنے پاؤں کو گناہ سے بچانا، یعنی ہر کسی طرح بھی ہمارا کوئی گناہ ہو سکتا ہے، تو یہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ صبر ہے۔ تو اور اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم نے رمضان کے مہینے کی ابھی سے پلاننگ کر کے اس میں یہ بات بھی شامل کرنی ہے کہ ہم نے بالکل سوشل میڈیا کے قریب نہیں جانا، سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے۔ ہم ثواب کماتے کماتے گناہ نہ کما بیٹھے، تو جتنی چیزیں ہمیں غفلت میں ڈالنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کے غم بانٹنا، ان کے غم میں شریک ہونا اور ان کی مدد کرنا اس کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خصوصی کرم ہے، خصوصی فضل ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور ان کا مال زیادہ ہو جاتا ہے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس مہینے کا تیسرا حصہ، آخری حصہ، دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے، یعنی اس کے کام کو کم کر دیتا ہے، اس کو آسانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ملازم کے ساتھ آپ نے صرف یہ کام کیا کہ اس کے کام میں آسانی کر دی، اس کو کہا تم پہلے 10 گھنٹے کام کر رہے ہو، اب ذرا 8 گھنٹے کام کر لو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ثواب کہ دوزخ سے آزادی مل رہی ہے۔ دوزخ سے آزادی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ اس کی قدر ہمیں قیامت والے دن آئے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ یعنی روزے دار کو دن میں تو پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے نا، شام کو افطاری کے وقت یا افطاری کے بعد ہم اس کو پانی پلائیں، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ حوض کوثر سے میرے پاس سے پانی پیے گا، اور حوض کوثر سے پانی پینے کے بعد جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عطا فرمائے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پہ، یعنی رمضان سے پہلے جو خطاب تھا نا، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس مہینے میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تو تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے چارہ نہیں ہے۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اور دوسرا اللہ سے بخشش مانگنا ہے۔ اور جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے دوزخ کی پناہ مانگو۔ تو یہ 4 کام، یہ نیچے ایک عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس عبارت کو یاد کر لیں، اس میں جمع ہو گئے ہیں، یہ دعا بھی ہے اور ان 4 کاموں پر مشتمل بھی ہے۔ ہم سب اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں پورا رمضان کا مہینہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واسألک الجنت واعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اس مہینے میں خاص جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہ صلاۃ التسبیح کی عبادت ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ و عطیہ کے سکھائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس صلاۃ التسبیح کا یہ طریقہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، الگ سے بھی انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا۔ تو کوشش کریں رمضان کے مہینے میں اگر وقت ہو تو روزانہ 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، ورنہ ایک ہفتے میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، ورنہ کم از کم پورے مہینے میں 1 مرتبہ تو صلاۃ التسبیح پڑھ ہی لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ کہ آپ نماز کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ الف کے 10،
اور لام کے 10 اور میم کی 10 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر رمضان کے مہینہ ابھی گزرا، کہ رمضان کے مہینے میں نفل کاموں کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک میری بہن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ایک قرآن کریم تو ہر حالت میں رو پیٹ کے جیسے بھی ہو ختم کر لے۔ اور ابھی سے اس کی سوچیں کیسے میں نے پڑھنا ہے، فجر سے پہلے تلاوت، فجر کے بعد تلاوت، اور پھر دن کو تلاوت، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، ٹھیک ہے جی، پھر مغرب کے بعد افطاری سے فارغ ہو جائیں، عشاء کے بعد تلاوت، اس میں لگ جائیں۔ اور قرآن کریم پورا خود پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم تلاوت سن رہے ہیں، خود پڑھنا ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کی سعادت عطا کی ہے، یا جس کی تجوید اچھی ہے، اسے رمضان کے مہینے میں 3 قرآن کریم ختم کرنے چاہیے۔ ایک عشرے میں ایک قرآن کریم، ایک عشرے میں روزانہ 3 پارے، تو ایک عشرے میں ایک قرآن کریم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تراویح کی نماز میں قرآن کریم سننا، یہ مستقل جو ہے نا سنت موقت سنت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے گھر میں کسی کو حافظ بنایا ہے، خاتون کو یا مرد کو، مرد بھی گھر میں تراویح پڑھا سکتا ہے، اور خاتون ہے تو اسے بھی، وہ بھی گھر میں تراویح پڑھا سکتی ہے۔ تو اگر آسانی سے ہو، لازم نہیں ہے، اگر آسانی سے ہو تو تراویح میں بھی قرآن کریم سننے کا اہتمام ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے تنگ نہیں کرنا کسی کو، گھر سے باہر نہیں جانا، یہ عبادات خواتین نے گھر ہی میں کرنی ہوتی ہیں۔ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوسرے محلے سے نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اگر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو گی تو میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا، اگر تم اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھو گی، اپنے گھر کے صحن میں، تو اس کا تمہیں ثواب اور زیادہ ملے گا۔ اور پھر فرمایا، تم گھر کا صحن چھوڑ کے اگر کمرے میں نماز پڑھو گی تو اس کا ثواب تمہیں اور زیادہ ملے گا۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم باہر والے کمرے کو چھوڑ کر اندر والے کمرے میں نماز پڑھو گی تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے خواتین کو عبادات کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، گھر کے اندر ہی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک اہم چیز جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جس کا ابھی تذکرہ ہوا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، مجھے اس رات کا پتہ چل جائے تو کیا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ فرمایا، لیلۃ القدر میں یہ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معافی دینے کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس لیے یہ دعا خاص طور پہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں ان میں ہمیں ہر حالت میں مانگنی چاہیے۔ لیکن یہ دعا جو ہے نا اس کا مفہوم عام ہے، ہم اس عشرے کے علاوہ بھی آگے پیچھے چلتے پھرتے اس دعا کو کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ممبر پہ تشریف لائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں موجود تھے، تو ممبر پہ بیٹھنے لگے نا، تو پہلے درجے پہ جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ معاملہ ہم نے آپ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج یہ عجیب بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس میں اس نے اپنی اللہ سے مغفرت نہ کروائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو خلاصہ یہ کہ دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، کس بات پہ؟ کہ رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ یعنی رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک جیسے لوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، کسی چیز کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، ایسا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوزخ سے آزادی، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان چیزوں کی بہار آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس بہار سے، اس سیل سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم نے غفلت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نہیں گزارنا، بلکہ رمضان کا مہینہ ہم نے جاگ کر اور متوجہ ہو کر گزارنا ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بس آخری بات سناتا ہوں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کے بیٹے نے کوئی رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت میں کچھ کھا پی لیا، تو اس یہودی نے اپنے بیٹے کو مارا پیٹا، سخت تنبیہ کی کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں تو کھا رہا ہے، تو رمضان کا احترام نہیں کر رہا۔ کچھ دن کے بعد اس یہودی کی وفات ہو گئی۔ کسی بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا، اسے پوچھا تمہارا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی کہ میں تھا تو یہودی، لیکن وہ جو میں نے رمضان کے احترام کی وجہ سے اپنے بیٹے کو مارا تھا، اس کو تنبیہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آخری وقت میں مجھے کلمہ نصیب کر دیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو اس مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے، رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، دیگر بزرگان دین رمضان کا، دینی عبادات کا، دین کا احترام کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں سستی آ گئی ہے، ہم ویسا نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اس سستی سے، اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور دین کو اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، ناقدری نہیں کرنی۔ اگر ناقدری کریں گے تو الامان والحفیظ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ناقدری کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔